ایک لاپرواہ آدمی جس کے دل میں دوسروں کے لیے کوئی جذبات نہیں ہے، وہ ایک کیفے میں ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر لوگوں کے بارے میں گپ شپ کرنے کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ وہ اپنے دوستوں کو طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ ایک دن اسے ایک بے بس نابینا آدمی چلتے ہوئے ملا تو اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور اس کی طرف ٹانگ نکال کر اسے زمین پر گرا دیا۔ اس کی بات پر اس کے دوست بھی ہنس پڑے کہ ان کے دوست نے اس غریب اندھے کے ساتھ کیا کیا۔ ایک دن جب وہ اس کے دوست ایک راہگیر کا مذاق اڑا رہے تھے کہ اس کی بیوی نے اسے بلایا اور کہا کہ وہ اسے ہسپتال لے جائے کیونکہ وہ اس کے بچے کو جنم دینے والی ہے۔ ہسپتال میں اس کی بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا۔ اس کے والد نے اسے دیکھے بغیر ہی اس کا نام عمر رکھ دیا گیا۔ چند منٹ بعد ڈاکٹر نے اسے ملنے کی درخواست بھیجی اور جب وہ بیوی کے پاس گیا تو اس نے اسے بتایا کہ ان کا بچہ پیدائشی اندھا پیدا ہوا ہے۔ باپ پر یہ خبر کڑک کی طرح اتری اور وہ غصے میں آ کر بچے سے دور ہو گیا اور ایک بار بھی اسے دیکھنے کی کوشش نہ کی، گویا اسے کوئی انفیکشن یا بیماری ہو۔ 2 سال تک باپ ویسا ہی رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اور مکمل تندرست بیٹے سے نوازا جس کا نام اس نے خالد رکھا، اور سال گزرتے گئے اور باپ کی لاپرواہی اور اپنے نابینا بیٹے سے دوری اس طرح برقرار رہی۔ بچہ 10 سال کا ہوا۔ ایک جمعے کے دن نماز سے پہلے والد غیر معمولی طور پر جلدی بیدار ہوا، کیونکہ بنیادی طور پر وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اس لیے وہ غیر ارادی طور پر عمر کے کمرے کے پاس ہی بیٹھ گیا اور اس نے عمر کے مسلسل رونے اور اپنے بھائی خالد کو پکارنے کی آوازیں سنی۔ اس لیے والد پریشان ہو گیا اور وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا اور سوچنے لگا کہ میں اسے دیکھوں یا چھوڑ دوں، یہاں تک کہ خالد اس کے پاس نہیں آیا، اور جب خالد کے آنے میں دیر ہو گئی تو والد اس کے پاس گیا تو عمر نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرا بھائی خالد مجھے مسجد لے جائے۔ والد نے جب اسے بہت روتے ہوئے پایا کہ وہ مسجد جانے میں دیر نہیں کرنا چاہتا تو اس نے کہا میں تمہیں مسجد لے جاؤں گا۔ باپ خود سے کہتا ہے میں نہیں جانتا کہ میں نے ایسا کیوں کیا، چنانچہ میں نے غسل کیا اور ہم مسجد میں گئے، اور یہ پہلی مرتبہ تھا کہ میں نماز جمعہ کے لیے جا رہا تھا، اور عمر نے اذان سے پہلے مجھ سے کہا اور سورۃ الکہف کھولے تو میں بہت حیران ہوا اور ڈر گیا، میرے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن میں نے وہی کیا جو اس نے مجھے بتایا۔ اس کے بعد اس نے پوری سورت اچھی تلاوت کی اور ساتھ سنائی۔ مجھے صرف اپنے آنسو گرتے ہوئے محسوس ہوئے اور ایک زوردار کپکپاہٹ نے میرے جذبات کو جھنجھوڑ دیا۔ اس نے مجھے پہلی بار احساس دلایا کہ میں ایک انسان ہوں اور اللہ کی محبت میرے دل میں داخل ہوئی۔ میں نے توبہ کرنے کے لیے اللہ کی طرف لوٹنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ ہم پر اللہ کے سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک احسان وہ قرآن ہے جس سے میں نے ساری عمر اپنے آپ کو محروم رکھا، اور اب مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے رب نے کیوں فرمایا۔ رحمان نے قرآن پڑھایا، پھر فرمایا انسان کی تخلیق کے لیے، کیونکہ قرآن فضل زیادہ ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی انسان نہیں۔ اس وقت میں نے سوچا تم بچے خدا کے الفاظ پر عمل کرو اور اپنی دعاؤں کو برقرار رکھو، اور میں کھیل کود، لوگوں کو تکلیف پہنچانے اور ان کا مذاق اڑانے میں اپنا وقت ضائع کرتا ہوں۔ اس وقت سے اس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی اور وہ عمر سے ایسی محبت کرنے لگا تھا کہ اس سے پہلے اس نے کسی سے نہیں کی تھی۔ وہ اپنے برے ساتھیوں سے دور ہو گیا اور خدا نے اسے اچھے ساتھیوں سے نوازا۔ اس کے علاوہ وہ اس سے بہت سارا قرآن حفظ کیا اور اپنے مذہب کے بارے میں ایسی چیزیں سیکھی جن سے وہ بالکل ناواقف تھا۔ عمر اس سے منسلک ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ گھر میں اس کی آواز سننا پسند نہیں کرتا تھا، اور اس کی خوشی بہت زیادہ بڑھ گئی جب خدا نے اس کی رہنمائی کی اور اسے اپنے پڑھنے کو درست کرنے کے لیے کہا۔ جب وہ اسے تلاوت کرتے ہوئے سن رہا تھا جو اس نے قرآن پاک سے حفظ کیا تھا۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ
والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.